يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. عالمی پیمانے پر مشہور ایک ایسی شخصیت جن لوگوں کے یہاں ٹی وی ہے اور انگریزی کے پروگرام سے دلچسپی رکھتے ہیں تقریباً روز ہی ان کو دیکھتے اور مشاہدہ کرتے ہوں گے. ہمارے پاس بہت دور سے چل کر بمبئی سے تشریف لائے ہیں. میری مراد ہے جناب محترم ذاکر نائک صاحب سے. میں آپ حضرات کے سامنے ان کو پیش کر رہا ہوں. الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل یا اہل الکتاب تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا وبینکم الا نعبد الا اللہ ولا نشرک به شیئا ولا يتخذ بعضنا بعضا اربابا من دون اللہ فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون. رب اشرح لي صدری ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. میرے محترم علماء اور میرے عزیز بھائیوں اور بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. چند لوگ جو میری تقریر پہلے سن چکے ہیں وہ جانتے ہوں گے کہ اکثر میں تقریر صرف انگریزی میں کرتا ہوں، لیکن آج کیونکہ جامعۃ اہل حدیث انہوں نے مجھ سے کہا یہ مجمع ہے اور میری تقریر اردو میں ہونا چاہیے، تو انشاءاللہ میں کوشش کروں گا کچھ چند باتیں پیش کرنے کو اردو میں. اور اس درمیان اگر مجھ سے کچھ غلطی ہوگی تو ضرور مجھے معاف کرنا. اور اکثر تقریر میں جو بھی حق کی بات ہوتی ہے وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے ہوتی ہے، اور جو بھی غلطیاں ہوتی ہے وہ مجھ سے اور شیطان سے ہوتی ہے. لیکن کیونکہ خصوصاً یہ تقریر اردو میں ہے تو اس لیے میں اس تقریر میں جو غلطیاں ہوں گی اس کے لیے معذرت چاہتا ہوں. آج کے تقریر کا عنوان ہے ہندو مذہب اور اسلام میں یکسانیت. یہ موضوع جو ہے ہندو مذہب ہندوازم اور اسلام میں یکسانیت ایک نازک موضوع ہے. اور آج کی تقریر کے شروع میں میں نے قرآن مجید کی ایک آیت کا تلاوت کی جو سورہ عمران سے ہے، سورہ نمبر 3 آیت نمبر 64، جس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کل یا اہل کتاب، کہو اہل کتاب سے، کہو یہود و نصارہ سے، تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا وبینکم، آپس میں ہم اس بات کے اوپر عمل کریں جو آپ اور ہم میں یکساں ہے. سب سے پہلی بات ہے اللہ نعبد الا اللہ،
کہ ہم اللہ کے علاوہ، ایشور کے علاوہ کسی اور کی عبادت نہ کریں. وَلَا نُشْرِكَ بِهِ شَيْئًا، ہم کسی کو ایشور اور اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کریں. وَلَا نُشْرِكَ بِهِ شَيْئًا وَلَا يَتَّخِذَ بَعْضُنَا بَعْضًا أَرْبَابًا مِنْ دُونِ اللَّهِ، اور ہم آپس میں ایشور کے علاوہ کسی اور کو معبود نہ بنائیں. وَلَا نُشْرِكَ بِهِ شَيْئًا وَلَا يَتَّخِذَ بَعْضُنَا بَعْضًا أَرْبَابًا مِنْ دُونِ اللَّهِ فَإِن تَوَلَّوْا فَقُولُوا اشْهَدُوا بِأَنَّا مُسْلِمُونَ. اور آپ اگر اس بات کو نہیں مانتے تو کم از کم اتنا گواہ دو کہ ہم مسلمان ہیں اور ہم اپنی ساری خواہشیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ پہ نشاور کرتے ہیں. یہ قرآن مجید کی آیت سورہ آل عمران سورہ نمبر 3 آیت نمبر 64 میرے حساب سے، میرے نظریے میں دعوتی میدان میں سب سے اہم آیت ہے. اور خصوصاً یہ آیت کے شروع میں کہا گیا ہے کل یا اہل الکتاب، کہو اہل کتاب سے، یہود اور نصارہ سے. لیکن عام طور پہ اس آیت کا استعمال کوئی بھی غیر مسلمان کے ساتھ کر سکتے ہیں. اور اللہ تعالیٰ فرماتے تعالوا الی کلمۃ سواء بین بینکم، آپس میں ہم اس بات کے اوپر عمل کریں، اس بات کو مانے جو آپ اور ہم یکساں ہے. اور سب سے پہلی بات ہے اللہ نعبد الا اللہ، کہ ہم اللہ کے سوا کسی اور کی عبادت نہ کریں. عام طور پہ لوگ جب کسی بھی مذہب کو جاننے کی کوشش کرتے ہیں تو وہ مذہب کے ماننے والوں کو دیکھتے ہیں اور اس کے عمل کے بنیاد پہ مذہب کو سمجھتے ہیں. یہ بالکل غلط طریقہ ہے. کوئی بھی مذہب کے بارے میں جاننے کے لیے ہمیں پہلے پہچاننا چاہیے، تحقیقات کرنا چاہیے مذہب کی سب سے بہترین کتاب کو. ہم اگر مذہب کی سب سے اونچی اور بہترین کتاب کا مطالعہ کریں گے تب ہی ہم مذہب کو صحیح طریقے سے سمجھ سکیں گے. مثال کے طور پہ اگر ہم ہندو مذہب کو جاننا چاہتے ہیں تو ہمیں سب سے پہلا پڑھنا چاہیے وید. وید ہندو مذہب کی سب سے اونچی اور سب سے بہترین کتاب ہے. اس کے بعد ہندو مذہب میں ہے اپنشد، اتہاس، پرانا، منوسمرتی ایٹسٹرا. لیکن سب سے اونچے درجے پہ ہے وید. اسی طریقے سے اگر ہم اسلام کو جاننا چاہتے ہیں تو سب سے اونچی کتاب اسلام مذہب میں ہے قرآن مجید، سب سے اول. اس کے بعد ہے صحیح حدیث. اگر ہم اسلام کو جاننا چاہتے ہیں ہمیں پڑھنا چاہیے، ہمیں سمجھنا چاہیے قرآن اور صحیح حدیث کو. اگر ہم قرآن اور صحیح حدیث کو سمجھ پائیں گے تو ہم صحیح طور سے اسلام کو سمجھ پائیں گے. اگر ہم مسلمانوں کو دیکھ کر اسلام سمجھنے کی کوشش کریں گے تو ہو سکتا ہے کہ ہمیں کئی غلط فہمیاں ہوں گی. اسی طریقے سے ہندو مذہب کو سمجھنے کے لیے ہمیں سمجھنا چاہیے وید، اپنشد اور باقی کتابیں. ہم پہلے یہ سمجھ لیں ہندو مذہب اور اسلام کی معنی کیا ہے. یہ لفظ ہندو ایک جغرافیکل ڈیفینیشن ہے، جغرافیہ ڈیفینیشن ہے، اور ان لوگوں کے لیے استعمال کیا گیا ہے جو لوگ ندی سندھ یا ندی اندو کے ارد گرد رہتے ہیں. جو شخص ندی اندو یا ندی سندھ کے آس پاس رہتا ہے اسے کہتے ہیں ہندو. اور تاریخ کے لکھنے والے کہتے ہیں کہ یہ لفظ ہندو سب سے پہلے پرشین لوگوں نے استعمال کیا گیا تھا. جب وہ ہندوستان میں آئے ہمالیہ کی طرف سے، یہ پرشین لوگ نے سب سے پہلے یہ لفظ ہندو استعمال کیا. اور تاریخ لکھنے والے یہ بھی کہتے ہیں کہ عربوں نے یہ لفظ ہندو استعمال کیا جو لوگ ہندو یا سندھ ندی کے آس پاس رہتے ہیں. اور اگر آپ انسائکلوپیڈیا
ऑफ रिलीजन एंड एथिक्स पढ़ेंगे। ये किताब है जो मजहब की खुसूसन किताब है, इंसाइक्लोपीडिया ऑफ रिलीजन एथिक्स। इसमें लिखा गया है जिल्द नंबर 6 में, रेफरेंस नंबर 699 में, कि ये लफ्ज हिंदू, इसका इस्तेमाल कहीं भी हिंदुस्तानी किताब में आपको नहीं मिलेगा। जब भी इस्तेमाल आता है वो मुसलमान जब हिंदुस्तान में आने के बाद, उसके बाद आपको ये लफ्ज हिंदू मिलेगा हिंदुस्तानी किताबों में। मुसलमान आने के पहले ये लफ्ज हिंदू आपको कोई भी हिंदुस्तान किताब में नहीं मिलेगा, कोई भी हिंदुस्तानी किताब में नहीं मिलेगा। और अगर आप पंडित जवाहरलाल नेहरू की किताब पढ़ेंगे, द डिस्कवरी ऑफ इंडिया, पेज नंबर 70.75, पंडित जवाहरलाल नेहरू लिखते हैं और कहते हैं कि ये लफ्ज हिंदू अगर हम तहकीकात करेंगे तो सबसे पहले ये 8वीं सदी में एक तांत्रिक में आपको मिलेंगे, 8वीं सदी में। इसके पहले ये लफ्ज हिंदू कभी भी किसी ने इस लफ्ज को इस्तेमाल नहीं किया। और पंडित जवाहरलाल नेहरू कहते हैं कि ये लफ्ज हिंदू के मानी है एक इलाका में रहना, जो इलाका नदी इंदु और सिंधु के इर्द गिर्द है। और ये लफ्ज कभी भी मजहबी लोगों के लिए इस्तेमाल नहीं किया गया था। ये इस्तेमाल हिंदू मजहब के लिए अभी चंद साल पहले है, 1000 साल पहले। इसके पहले ये लफ्ज हिंदू कभी भी मजहब के लिए इस्तेमाल किया गया था। हम ये समझ लें कि हिंदुइज्म किसे कहते हैं। ये लफ्ज हिंदुइज्म एक अंग्रेजी लफ्ज है और इसे सबसे पहले इस्तेमाल किया था अंग्रेज लोग ने जब हिंदुस्तान में आए, और उन्होंने ये लफ्ज हिंदुइज्म हिंदुस्तान के लोगों के मजहब के लिए इस्तेमाल किया गया था। और अगर आप इंसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका पढ़ेंगे, जिल्द नंबर 20, रेफरेंस नंबर 581, इसमें लिखा हुआ है कि ब्रिटिश लेखक, अंग्रेज लेखक ने ये लफ्ज हिंदुइज्म सबसे पहले इस्तेमाल किया 1893 में, 1853 में। और ये इस्तेमाल लफ्ज जो हिंदुइज्म किया था, हिंदुस्तान में रहने वाले लोग के मजहब के लिए इस्तेमाल किया था ये लफ्ज हिंदुइज्म। और आज के हिंदू स्कॉलर्स कहते हैं कि ये लफ्ज हिंदुइज्म अंग्रेजी लफ्ज है और ये मिसनोमा है, ये गलत लफ्ज है। हिंदू स्कॉलर्स कहते हैं कि सही लफ्ज होना चाहिए सनातन धर्म, वो धर्म जो पहले से आ रहा है। हिंदू स्कॉलर्स, हिंदू उलमा कहते हैं कि सही लफ्ज होना चाहिए वैदिक धर्म, जो वेदा में मानते हैं। और स्वामी विवेकानंदा कहते हैं कि हिंदू लफ्ज गलत है, सही लफ्ज होना चाहिए वेदांतिस्ट, जो वेदा में मानते हैं, जो वेदा पे अमल करते हैं। आओ हम समझें कि इस्लाम की मानी क्या है। इस्लाम ये लफ्ज सलम से आता है जिसके मानी अमन, और सिल्म से आता है जिसके मानी है अपने ख्वाहिशात अल्लाह सुब्हानहू व तआला के मर्जी के मुताबिक निछावर करना। मुख्तसर से इस्लाम के मानी अमन, अपनी सारी ख्वाहिशें अल्लाह सुब्हानहू व तआला के मर्जी के हिसाब से निछावर करना। और ये लफ्ज कुरान मजीद और सही हदीस में कई बार आ चुका है। मिसाल के तौर पे सूरह इमरान सूरह नंबर 3 आयत नंबर 19 और सूरह इमरान सूरह नंबर 3 आयत नंबर 85 में ये लफ्ज इस्लाम मौजूद है। मुस्लिम के मानी वो होता है जो शख्स अपने ख्वाहिश अल्लाह सुब्हानहू व तआला के मर्जी के हिसाब से निछावर करता है, उसे कहते हैं मुस्लिम। और ये लफ्ज मुस्लिम कुरान के कई आयतों में और कई सही हदीसों में मौजूद है। मिसाल के तौर पे जो आयत तिलावत मैंने की सूरह इमरान सूरह नंबर 3 आयत नंबर 64, सूरह फुसिलत सूरह नंबर 41 आयत नंबर 33। और कई लोगों की गलतफहमी है कि इस्लाम एक नया मजहब है जो 1400 साल पहले वजूद में आया, और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस मजहब के बानी है। हकीकत यह है कि इस्लाम बहुत पुराना है,
سے انسان نے اس دھرتی پہ قدم رکھا اس وقت سے اسلام ہے. اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس دین اس مذہب کے بانی نہیں ہیں, لیکن وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے آخری پیغمبر اور نبی ہے. اس تقریب میں ہندو مذہب اور اسلام میں یکسانیت, اس تقریر میں میں اس یکسانیت کی بات نہیں کہوں گا جو عام مسلمان اور عام ہندو جانتے ہیں. مثال کے طور پہ ان مذہبوں میں کہا گیا ہے کہ جھوٹ مت بولو, حق کی بات کرو, چوری مت کرو, ڈاکہ مت ڈالو. یہ یکسانیت جو عام پبلک, عام ہندو اور عام مسلمان جانتے ہیں, اس پہ گفتگو میں نہیں کروں گا. میں خصوصاً اس باتوں پہ گفتگو کروں گا جو عام پبلک نہیں جانتے, خصوصاً جو علماء ہیں اس مذہب کے اسکالرز ہیں, صرف وہ لوگ جانتے ہیں اور عام پبلک نہیں جانتے. قرآن مجید میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے, سورہ بقرہ میں سورہ نمبر 2 آیت نمبر 177 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ نیکی اور اچھائی نہیں ہے کہ آپ اپنا چہرہ مشرق یا مغرب کی طرف موڑو, لیکن نیکی اور اچھائی اس میں ہے کہ آپ ایمان لاؤ اللہ سبحانہ و تعالیٰ پہ, آخرت پہ, اس کے فرشتے پہ, ان کے کتابوں میں اور ان کے نبی اور پیغمبر. اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے جو صحیح مسلم میں اس کا ذکر ہے, ورڈ نمبر 1, جلد نمبر 1, بک آف ایمان, کتاب الایمان, چیپٹر نمبر 2, حدیث نمبر 6. اس میں ایک شخص محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ایمان کیا ہے. محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ایمان ہے کہ آپ اللہ سبحانہ و تعالیٰ میں ایمان لاؤ, اس کے فرشتوں میں ایمان لاؤ, اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے کتابوں میں ایمان لاؤ, اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے پیغمبر میں ایمان لاؤ. آپ ایمان لاؤ آخرت پہ اور ایمان لاؤ قدر پہ. یہ اس ایمان کے 6 ارکان ہیں کہ ہمیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ ایشور میں ایمان ہونا چاہیے, اس کے فرشتوں میں, ان کے کتابوں میں, ان کے پیغمبروں میں, آخرت میں اور قدر میں. آج ہم ہندو مذہب اور اسلام اور ایمان کے 6 ارکان میں کیا یکسانیت ہے اس کے اوپر گفتگو کریں گے. سب سے پہلے ہے ایشور کے بارے میں, اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے بارے میں. اگر ہم ایک عام ہندو سے پوچھیں گے کہ آپ کتنے ایشور میں مانتے ہیں, آپ کتنے بھگوان میں مانتے ہیں, تو کچھ ہندو کہیں گے 3, کچھ کہیں گے 10, کچھ کہیں گے 1000 اور باقی کے لوگ کہیں گے 33 کروڑ 3,300 لاکھ. لیکن اگر آپ یہ سوال ایک ہندو تعلیم یافتہ سے پوچھیں گے جو ہندو مذہب کی کتابوں کا مطالعہ کر چکا ہے, تو وہ ہندو کہیں گا کہ ہندو لوگ صرف ایک ایشور میں ماننا چاہیے. لیکن عام ہندو وہ ایک فلسفی مانتے ہیں جسے کہتے ہیں پینتھیزم. پینتھیزم کے معنی سب کچھ ایشور ہے, اور عام ہندو مانتے ہیں کہ سب کچھ ایشور ہے. جھاڑ ایشور ہے, چاند ایشور ہے, سورج ایشور ہے, انسان ایشور ہے, سانپ ایشور ہے. ہم مسلمان ہم کہتے ہیں کہ ساری چیزیں ایشور کی ہے. جھاڑ ایشور کا ہے, ایشور کا بنایا ہوا ہے, چاند ایشور کا ہے, سورج ایشور کا ہے, انسان ایشور کا ہے, سانپ ایشور کا ہے. سب سے ایک ہی اختلاف ہے ہندو اور مسلم میں. ہندو کہتے ہیں کہ سب کچھ ایشور ہے اور مسلمان کہتے ہیں سب کچھ ایشور کا ہے. ایک ہی اختلاف ہے کا
एक लफ्ज के इब्तिदा का है। हिंदू कहते सब कुछ ईश्वर है, हम मुसलमान कहते सब कुछ ईश्वर का है। फर्क है सिर्फ का। अगर हम इस का के इख्तिलाफ को मिटा सकेंगे तो हिंदू और मुसलमान एक हो जाएंगे। किस तरीके से करना चाहिए? जिस तरीके से अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते हैं, तालो इला कल्बिन सवाइन बैना बैनकुम, आओ हम उस बात पे समझौता करें, उस बात पे अमल करें जो आप और हमें यकसा है। सबसे पहली बात है अल्लाह नाबुदा इल्लल्लाह, क्या हम एक ईश्वर की इबादत करें। अगर आप हिंदू मजहब की किताब पढ़ेंगे, उनकी किताब में लिखा हुआ है छंदोग्य उपनिषद में चैप्टर नंबर 6 सेक्शन नंबर 2 श्लोक नंबर 1, उसमें लिखा हुआ है एकम इविदित्यम। ये संस्कृत लफ्ज है, एकम इविदित्यम, जिसके मानी है भगवान एक ही है, दूसरा नहीं है। आप अगर पढ़ेंगे श्वेताश्वतर उपनिषद चैप्टर नंबर 6 श्लोक नंबर 9, उसमें लिखा गया है नाचा से कशित जनिता न चलिपा। ये भी संस्कृत श्लोका है जिसके मानी है कि उस ईश्वर के कोई वालिद नहीं है, कोई वालदा नहीं है, उसके ऊपर कौन नहीं है। ईश्वर के कोई वालिद नहीं है, उसके ऊपर कौन नहीं है। अगर आप पढ़ेंगे श्वेताश्वतर उपनिषद चैप्टर नंबर 4 आयत नंबर 19 श्लोका नंबर 19, उसमें लिखा है न तस्य प्रतिमा अस्ति, जिसके मानी है उस ईश्वर के जैसा कोई भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। और भगवत गीता हिंदुओं की सबसे ज्यादा पढ़ी जाने वाली किताब है। भगवत गीता में लिखा हुआ है चैप्टर नंबर 7 श्लोका नंबर 20 में कि जिसकी बुद्धि दुनियाई चीजें से मुतमईन है, वो लोग गलत ईश्वर की पूजा करते हैं। और कई तफसीर में लिखा हुआ है कि जो कोई दुनियाई चीजें के पीछे भागता है, माल और दौलत के पीछे भागता है, वो बुत परस्ती करता है। लिखा हुआ भगवत गीता में चैप्टर नंबर 10 श्लोका नंबर 3 में कि भगवान ना कभी पैदा हुआ है और भगवान सारे कायनात का मालिक है। हिंदू मजहब के सबसे ऊंची किताब है वेद। अगर आप वेद पढ़ेंगे यजुर्वेद चैप्टर नंबर 32 मंत्र नंबर 3, इसमें लिखा हुआ है न तस्य प्रतिमा अस्ति, उस ईश्वर की कोई तस्वीर नहीं है, उस ईश्वर की कोई मूर्ति नहीं है। ईश्वर के जैसा इस दुनिया में कुछ भी नहीं है। और आप अगर पढ़ेंगे यजुर्वेद चैप्टर नंबर 40 श्लोका नंबर 9 मंत्र नंबर 9, इसमें लिखा हुआ है अंधात्म भविष्यति या असमुद्र उपासते। अंधात्मा मीन्स अंधेरे में जाना, असंभूति मतलब वो चीज जो नेचुरल है। मिसाल के तौर पे पानी, आग, हवा, जो कुदरती चीजें हैं। यजुर्वेद चैप्टर नंबर 40 आयत नंबर 9 में श्लोका नंबर 9 में लिखा हुआ है कि वो लोग अंधेरे में जा रहे हैं, वो जो लोग नेचुरल चीज, कुदरती चीज की पूजा करते हैं, मिसाल के तौर पे हवा, पानी, आग। और आगे लिखा हुआ है कि वो लोग और अंधेरे में जा रहे हैं, वो लोग जो संभूति की पूजा करते हैं। संभूति है जो इंसान की बनाई हुई चीज, टेबल, चेयर, गाड़ी, बुत। ये किस में लिखा हुआ है? यजुर्वेद चैप्टर नंबर 40 आयत नंबर 9 में। और अगर आप पढ़ेंगे अथर्ववेद किताब नंबर 20 हिंद नंबर 58 मंत्र नंबर 3, इसमें लिखा है देव महाअसी, ईश्वर बहुत ऊंचा है,
بہت طاقتور ہے. اور لکھا ہوا ہے رگ وید میں, جو ویدوں کی سب سے اونچی کتاب ہے رگ وید, اس میں لکھا ہے کتاب نمبر 1, ہم نمبر 164, منترا نمبر 46, اس میں لکھا ہوا ہے ایک کم ست وپر بہودا ودانتے, جس کے معنی ہیں سچ ایک ہے, ایشور ایک ہے. سنت لوگ, جانی لوگ ایشور کو کئی ناموں سے پکارتے ہیں, اور یہ چیز پھر سے دہرائی گئی ہے رگ وید میں کتاب نمبر 1, ہم نمبر 114, منتر نمبر 4 میں, کہ ایشور ایک ہے. سنت اور جانی لوگ ایشور کو کئی ناموں سے پکارتے ہیں. اور رگ وید میں کتاب نمبر 2, ہم نمبر 1 میں کم از کم 33 ایشور کے صفت دی گئی ہے. 33 صفت, اس میں سے ایک ہے برہما. اگر ہم برہما کا ترجمہ انگریزی میں کریں گے, اس کے معنی ہے کریٹر. اگر ہم اردو یا عربی میں کریں گے تو برہما کے معنی ہے خالق, بنانے والا. ہم مسلمانوں کو کوئی اعتراض نہیں اگر کوئی ایشور کو خالق کہتا ہے یا کریٹر کہتا ہے یا برہما کہتا ہے. لیکن اگر کوئی شخص کہتا ہے کہ برہما ایشور ہے جس کے 4 سر ہے, انسان جیسے, ہر سر پہ ایک مکٹ ہے اور اس کے 4 ہاتھ ہے, ہم مسلمان اس پہ سخت اعتراضات دیتے ہیں. کیونکہ آپ کی کتابوں میں بھی لکھا ہوا ہے, شویتا سوتارا اپنشد چیپٹر نمبر 4 آیت نمبر 19 میں, ناتسیہ پرتما استی, اس کے جیسا کوئی بھی نہیں ہے. اور ایک صفت ایشور کی رگ وید کتاب نمبر 2, ہم نمبر 1, منتر نمبر 3 میں ہے وشنو. اگر ہم وشنو کا ترجمہ انگریزی میں کریں گے تو وشنو کے معنی ہے سسٹینر, اس کے معنی ہے چیریشر. اگر ہم عربی میں کریں گے تو لگ بھگ رب ہے اس کے معنی. ہم مسلمان کو کوئی بھی اعتراضات نہیں ہے اگر کوئی ایشور کو رب کہتا ہے یا سسٹینر کہتا ہے یا چیریشر کہتا ہے یا وشنو کہتا ہے. لیکن کوئی شخص اگر کہے گا کہ وشنو وہ ایشور ہے جس کے 4 ہاتھ ہے, ہم انسان جیسے ہاتھ, 4 ہاتھ ہے, ایک ہاتھ کے اندر چکرا ہے, دوسرے ہاتھ کے اندر کونچ ہے, اور وہ دریا میں ایک سانپ کے اوپر تیر رہا ہے, یا ہوا کے اندر ایک پرندہ جس کا نام گروڈا اس کے اوپر بیٹھ کے اڑ رہا ہے, ہم مسلمان اس پہ سخت اعتراضات دیتے ہیں. اور اگر آپ پڑھیں گے آپ کے یجوروید چیپٹر نمبر 32 منتر نمبر 3 میں لکھا ہوا ہے ناتسیہ پرتما استی, اس ایشور کی کوئی بھی تصویر نہیں ہے, کوئی بھی بت نہیں ہے. آپ اگر رگ وید پڑھیں گے بک نمبر 8, ہم نمبر 1, منتر نمبر 1, اس میں لکھا ہے ماں چترندی سنسد, جس کے معنی ہیں کہ ہم عبادت صرف ایک ایشور کی کرنا چاہیے, صرف اس کی پرشنسا کرنا چاہیے. رگ وید میں لکھا ہوا ہے کتاب نمبر 6, ہم نمبر 85, منتر نمبر 16 میں, یا ایک اتمشتی ہی, ایشور ایک ہے, ہم اس کی عبادت کرنا چاہیے اور اسی کی پرشنسا کرنا چاہیے. اور ہندوازم کا برہما سوترا ہے ایکم براہم دیوتا ناستے نہنا ناستے کنچن, جس کے معنی ہے بھگوان ایک ہی ہے, دوسرا نہیں ہے, نہیں ہے ذرا بھی نہیں ہے. There is only one God, not a second one, not at all, not in the least bit. تو اگر ہم ہندو مذہب کی کتابوں کو پڑھیں گے تو ہمیں ہندو مذہب میں ایشور کا صحیح تصور ہمیں پہچان میں آئے گا. آئے ہم گفتگو کریں اسلام مذہب میں ایشور یا خدا کا کیا تصور ہے. اور سب سے بہترین جواب آپ کو کوئی بھی مسلمان اس موضوع پہ دے سکتا ہے, وہ ہے سورہ اخلاص, سورہ نمبر 112 آیت نمبر 1 سے 4.
جہاں اللہ سبحانہ وتعالی فرماتے قل هو اللہ احد، کہو کہ اللہ ایک ہے، اللہ الصمد، اللہ جو بے نیاز ہے، اللہ جو صمد ہے، وہ اس کو کسی بھی چیز کی ضرورت نہیں ہے، اور اس کی بنیاد پہ ساری کائنات قائم ہے۔ لم یلد ولم یولد، وہ نہ کسی کو جنتا ہے نہ وہ جنا ہے، ولم یکن لہ کفوا احد، اور اس کے جیسا کوئی بھی نہیں ہے۔ یہ سورہ اخلاص 4 آیت جو ہے وہ خدا کا تصور 4 آیتوں میں ہے۔ اگر کوئی بھی شخص کہتا ہے کہ یہ چیز خدا ہے، یہ شخص خدا ہے، اگر وہ ان 4 آیتوں یا 4 کرائٹیریا میں اترتا ہے تو ہمیں اسے ایشور ماننے میں کوئی بھی اعتراضات نہیں ہے۔ ہمارا ڈیفینیشن ایشور کا، خدا کا، اللہ کا ان 4 آیتوں کے بنیاد پہ ہے۔ کوئی بھی انسان کہتا ہے کہ یہ شخص ایشور ہے اور یہ 4 آیتوں کے بنیاد پہ اترتا ہے تو ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے اسے ایشور ماننے میں۔ مثال کے طور پہ کئی انسان کہتے ہیں کہ بھگوان رجنیش ایشور ہے۔ ایک بار سوال جواب کے نشست میں ایک ہندو نے کہا کہ ہم نہیں مانتے کہ بھگوان رجنیش ایشور ہے۔ تو میں نے ان سے کہا میں نے کبھی بھی نہیں کہا کہ ہندو کہتے ہیں کہ بھگوان رجنیش ایشور ہے۔ میں نے ہندو مذہب کی کتابیں پڑھی ہے، اس میں کہیں بھی ذکر نہیں کہ بھگوان رجنیش ایشور ہے۔ میں نے کہا کئی انسان کہتے ہیں کہ بھگوان رجنیش ایشور ہے۔ آئے ہم تحقیقات کریں سورہ اخلاص کے بنیاد پہ کیا ہم بھگوان رجنیش کو ایشور کہہ سکتے ہیں یا نہیں۔ سب سے پہلے قل هو اللہ احد، کہو کہ اللہ ایک ہے۔ کیا بھگوان رجنیش ایک ہے؟ کیا وہ واحد انسان ہے جس نے دعویٰ کیا کہ وہ بھگوان ہے؟ کئی انسانوں نے دعویٰ کیا کہ وہ بھگوان ہے، اور خصوصاً اس دیش ہندوستان میں ہزاروں لوگ نے کہا کہ بھگوان ہے، کہ وہ بھگوان ہے۔ صرف ایک شخص نہیں ہے، لیکن کوئی رجنیش بھکت کہے گا نہیں رجنیش ایک علیحدہ بھگوان ہے۔ آؤ دوسری آیت پہ، اللہ الصمد، اللہ جو صمد ہے، کہ بھگوان رجنیش صمد ہے۔ ہم اگر اس کی آٹو بایوگرافی پڑھیں گے، اس کی زندگی کے بارے میں جو خود انہوں نے کتاب لکھی، اس کتاب سے، اس کی زندگی کی کتاب سے یہ پتا چلتا ہے ہمیں کہ بھگوان رجنیش کو ڈائبٹیز تھی، شکر کی بیماری، بھگوان رجنیش کو استھما تھا، سانس لینے کی بیماری، اس کو پیٹ کی بیماری تھی، پیٹ درد ہوتی تھی۔ سوچئے ایشور کو ڈائبٹیز ہے، ایشور کو شکر کی بیماری ہے، ایشور کو پیٹ کی بیماری ہے، ایشور کو استھما ہے، سانس لینے کی بیماری ہے۔ تیسری آیت، لم یلد ولم یولد، وہ نہ کسی کو جنتا ہے نہ وہ جنا ہے۔ ہمیں پتا ہے کہ رجنیش اس نے جنم جبل پور کے آس پاس گاؤں میں لیا تھا، اور یہ شخص 1921 میں USA امریکہ جاتا ہے، اور وہاں ایک اسٹیٹ جس کا نام ہے اوریگون، ادھر اپنا ایک ولیج قائم کرتا ہے، اپنا گاؤں قائم کرتا ہے جس کا نام ہے رجنیش پورم، اور اس گاؤں میں وہ ہزاروں امریکن لوگ کو بیوقوف بناتا ہے۔ وہاں کی حکومت رجنیش کو جیل کے بند کر لیتی ہے۔ پھر رجنیش کہتا ہے کہ امریکہ کی حکومت نے مجھے جیل میں سلو پوائزننگ دی، سلو پوائزننگ یعنی دھیرے دھیرے سے زہر دی۔ سوچئے بھگوان کو کوئی زہر دے رہا ہے۔ اور 1985 میں امریکہ کی گورنمنٹ نے رجنیش کو اس دیش سے باہر نکال دیا، اور وہ پھر پونا میں آتے ہیں، ہندوستان واپس آتے ہیں، اور پونا شہر میں اپنا ایک ادارہ قائم کرتے ہیں جس کا آج نام ہے اوشو کمیون۔
اور اگر آپ اس ادارے میں پونا میں جائیں گے تو اس کے قبر کے اوپر ایک تختی ہے جس کے اوپر لکھا ہوا ہے اوشو رجنش، بھگوان رجنش، نیور بورن نیور ڈائی، وہ نہ کبھی پیدا ہوا نہ کبھی مرا، لیکن وہ اس دنیا کو دیکھنے کے لیے آیا تھا 11 دسمبر 1931 سے لے کے 19 جنوری 1990 تک کے۔ اس تختی پہ لکھا ہوا ہے نیور بورن نیور ڈائیڈ، بھگوان رجنش، اوشو رجنش، یہ نہ کبھی پیدا ہوا نہ کبھی مرا، لیکن اس دنیا کی سیر کرنے کے لیے آیا 11 دسمبر 1930 سے لے کے 19 جنوری 1990 تک کے۔ اس تختی میں یہ نہیں لکھا تھا کہ اس کو 21 ممالک کی ویزا نہیں ملی تھی۔ سوچئے ایشور اس دنیا کی سیر کرنے آ رہا ہے اور اسے ویزا کی ضرورت ہے۔ تو ویزا، آپ کو کوئی شہر میں اگر جانا ہے، آپ کو اگر جانا ہے تو آپ کو ویزا لینا فرض ہے۔ بھگوان رجنش، اوشو رجنش کو 21 ممالک کی ویزا نہیں ملی۔ سوچئے ایشور اس دھرتی پہ سیر کرنے آ رہا ہے، دیکھنے کے لیے آ رہا ہے اور اسے ویزا کی ضرورت ہے۔ اور آخری آیت وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ، وہ صرف صحیح ایشور، صحیح اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے علاوہ کوئی بھی اسے پاس نہیں کر سکتا۔ اگر آپ ایشور سے کسی اور کا مقابلہ کریں تو وہ ایشور نہیں ہے۔ اگر آپ ایشور کے ساتھ کسی کو ملا سکے تو وہ ایشور نہیں ہے۔ اور ہم جانتے ہیں کہ رجنش ہم انسان جیسے، ان کے 2 آنکھیں، 1 ناک، 2 کان، 2 ہاتھ، سفید داڑھی۔ اگر آپ ایشور کو کسی کے ساتھ مقابلہ کریں تو وہ ایشور نہیں۔ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ، مثال کے طور پہ اگر کوئی شخص کہتا ہے کہ ایشور اللہ سبحانہ و تعالیٰ آرنولڈ شوارزنیگر سے 1000 گنا طاقتور ہے، اگر کوئی شخص کہتا ہے کہ ایشور آرنولڈ شوارزنیگر، آپ نے آرنولڈ شوارزنیگر کا نام سنا ہوگا، وہ دنیا کا سب سے طاقتور انسان ہے، اسے ٹائٹل ملا تھا مسٹر ورلڈ، مسٹر یونیورس۔ اگر کوئی شخص کہتا ہے کہ ایشور آرنولڈ شوارزنیگر سے 1000 گنا طاقتور ہے